پاکستان کے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں متعدد بار وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار کی بطور وزیر خارجہ تقرری کا معاملہ پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنا عہدہ ایسے وقت میں سنبھالا ہے جب ماہرین کے مطابق پاکستان کو معاشی اور خارجہ محاذ پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ گو کہ اسحاق ڈار نے تاحال کوئی پالیسی بیان نہیں دیا، تاہم رواں ماہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف نے واضح کیا تھا کہ پاکستان اب کسی گریڈ گیم کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ امریکہ سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے معاشی چیلنجز کم نہ ہوئے تو اس کا لامحالہ اثر خارجہ محاذ پر بھی پڑے گا اور پاکستان کے پاس آپشنز کم ہوتے جائیں گے۔ سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سابق چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ خارجہ محاذ پر پاکستان کے بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ جب تک خطے کے حل طلب مسائل کا کوئی حل نہیں نکل آتا، پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پر پیش رفت ممکن نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ اگست 2019 میں بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ مشاہد حسین سید کے بقول پاکستان میں نئی حکومت بن چکی ہے، جبکہ بھارت میں بھی مئی میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے، لہٰذا امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسائل نہایت پیچیدہ ہیں، پر تعلقات میں بہتری دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ اگست 2019 کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تعطل زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ بھارت میں مئی میں انتخابات ہونے ہیں، جس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی کہ تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات بھی تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ حال ہی میں ایرانی سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران میں جوابی کارروائی کی تھی۔ دوسری جانب افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں نہ ہونے پر پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت سے بھی نالاں ہے، جبکہ مہاجرین کی بے دخلی پر افغان طالبان پاکستان سے ناراض ہیں۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت کے لیے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز حکومت افغان طالبان کے ساتھ کس نوعیت کے روابط رکھتی ہے، لہٰذا اسی سے یہ تعین ہوگا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ حسن عسکری کے بقول طالبان حکومت پاکستان سے افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے پر ناخوش ہے، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، لہٰذا اسے تبدیل کرنا نئی حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے جو بحران پیدا ہوا تھا وہ اب ٹل گیا ہے۔ تاریخی طور پر مغربی یورپ، برطانیہ اور روس کے درمیان وسط ایشیائی ریاستوں تک رسائی اور اثر و نفوذ حاصل کرنے کی مسابقت کو گریٹ گیم کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں یہی اصطلاح افغانستان میں سابق سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت کے لیے استعمال کی گئی۔ اب یہی اصطلاح امریکہ اور چین کے درمیان جاری مسابقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تجزیہ کار پروفیسر اعجاز خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ بات ماضی قریب میں بھی کہی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کی اب بھی یہی خواہش ہوگی کہ امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی مسابقت میں فریق نہ بنے، لیکن کیا پاکستان اس سے الگ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سے بھی بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی سخت ہے کہ اس مسابقت کا حصہ نہ بنے۔ پروفیسر اعجاز کے بقول یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا اسحاق ڈار سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اپنائی گئی پالیسی پر ہی عمل پیرا رہتے ہیں یا ریاستی پالیسی میں کوئی نئی تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ پروفیسر اعجاز خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی یہی اپروچ ہے کہ امریکہ، چین اور پاکستان کی مسابقت میں غیر جانبدار رہے۔ ان کے بقول ماضی میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف تجارت اور معاشی رابطوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی
ताल्लुकात को बेहतर करने के ख्वाह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत में कायम होने वाली हुकूमत इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर सकेगी या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।